الیکشن کمیشن آف پاکستان آج بھی پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں کر سکا۔ پی ٹی آئی کا سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونا بظاہر بے سود لگ رہا ہے اور بظاہر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو یا پی ٹی آئی کو ملنا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ غیر معمولی بات یہ ہے کہ آئینی اور قانونی پیچیدگیوں کے بعد اب حکومتی جماعتیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے بھی پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے لیے ایک نیا محاذ کھول دیا ہے اور قانونی جنگ لڑنے کے لیے 3 سابق وزرائے قانون میدان میں اتر آئے ہیں۔ آج الیکشن کمیشن میں نون لیگ کی جانب سے اعظم نذیر تارڑ، پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایچ نائک، ایم کیو ایم کی جانب سے بیرسٹر فروغ نسیم پیش ہوئے اور بعضی نظر میں پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں 24 اور صوبائی اسمبلی میں کم از کم 65 مخصوص نشستوں سے محروم کرنے کا مقدمہ لڑا۔ بالفرض پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں حکومتی اتحادیوں کو مل گئی تو بظاہر وہ پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت حاصل کر سکتے ہیں۔ آج الیکشن کمیشن نے یہ معاملہ کل تک ملتوی کر کے تحریری حکم نامے میں قرار دیا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق آئین اور قانون کی تشریح ہونا باقی ہے۔ آج چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کے 5 رکنی فل بینچ نے مخصوص نشستوں سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواست کے علاوہ 3 درخواستوں کی سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر اور بیرسٹر گوہر نے مطالبہ کیا کہ ہم یہاں اپنی کامیاب نشستوں کے تناسب سے مخصوص نشستیں لینے آئے ہیں۔ اس پر فاروق نائک نے دلائل دیے کہ دراصل ابھی الیکشن کمیشن کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں یا نہیں، یا مخصوص نشستوں پر ایوان میں کامیاب ہونے والی جماعتوں کا حق ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ میری نشستیں مجھ سے چھینیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر دیگر سیاسی جماعتیں ہماری مخصوص نشستیں لینا چاہتی ہیں تو کھلے عام کہیں کہ وہ ہمارا مینڈیٹ لینا چاہتے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیے کہ سنی اتحاد کونسل نے ایک بھی سیٹ نہیں جیتی۔ اس جماعت کو عوام نے الیکشن میں مسترد کیا ہے۔ اس جماعت میں آزاد اراکین کو اکٹھا کر کے کیسے مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ اعظم نذیر تارڑ نے مزید کہا کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے پیشگی درخواست بھی جمع نہیں کرائی تھی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ یہ معاملہ فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن پر چھوڑ دیں۔ اس پر اعظم نذیر نے کہا کہ یہ سیاسی نہیں، قانونی معاملہ ہے۔ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جماعت نہیں، اسے کیسے مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ اس پر بیرسٹر گوہر نے الیکشن کمیشن سے استدعا کی کہ مخصوص نشستوں کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کریں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ فکر مند نہ ہوں، آپ ان سب درخواستوں میں فریق تو ہیں۔ آج کی سماعت کا حکم نامہ جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے تمام درخواستیں یکجا کر کے کل سماعت کے لیے مقرر کر دیں اور تمام پارلیمانی جماعتوں کو بھی نوٹس جاری کر دیے۔ آج اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان نے ایک بار پھر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے بعد بھی دھاندلی میں ملوث ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ صدر عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کر بالکل ٹھیک کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے شکوہ کیا کہ انہیں الیکشن کمیشن سے کوئی امید نہیں ہے، صرف 20 نشستوں والے کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے۔ ایک جانب عمران خان کے شکوے، شکایات اور الزامات ہیں تو دوسری جانب پی ٹی آئی کی مخالف سیاسی قوتیں اس کو مخصوص نشستوں سے محروم دیکھنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے متعدد آئینی اور قانونی منشکافیوں کا سہارا لے رہی ہیں۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کی منطق اپنی جگہ، اتفاق کی بات ہے کہ آج سینٹ میں نون لیگ کی ہی سینیٹر سعدیہ عباسی نے انتخابی دھاندلیوں پر چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں بنتی ہیں وہ ان کو ضرور ملنی چاہیے۔ قرائن و شواہد سے لگتا ہے کہ بلے کے انتخابی نشان کی طرح شاید مخصوص نشستوں پر بھی ایک بار پھر سپریم کورٹ کو ہی آخری فیصلہ دینا ہوگا۔ انتخابی نشان کی بحالی سے متعلق سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بیرسٹر علی ظفر کو باقاعدہ تسلی دلائی تھی کہ آپ الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرا دیں۔ الیکشن کے بعد اگر پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کا معاملہ چیلنج کرے گی تو اس کا حل نکالیں گے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مخصوص نشستوں کے لیے پی ٹی آئی کی ترجیحی فہرست الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی تھی، اس لیے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا چیلنج خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں حاصل کرنا ہے۔ یہ مخصوص نشستیں اگلے ماہ سینٹ کے الیکشن اور صدر مملکت کے انتخاب کے علاوہ قانون سازی میں بھی انتہائی کلیدی کردار ہوگا، ان کی بہت بڑی اہمیت ہوگی۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جناب سینیٹر علی ظفر موجود ہیں، پارلیمانی لیڈر ہیں، سینٹ میں پی ٹی آئی کے سابق وزیر قانون بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر علی ظفر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بظاہر تو ڈائس از لوڈڈ، لگ نہیں رہا کہ یہ الیکشن کمیشن سے جو پوری صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی کا مخصوص نشستوں والا جو کیس ہے اس میں اس کو کوئی کامیابی ملنے والی ہے۔ دوسری جانب پرہیپس جو آپ کی ایک بار پھر اسٹریٹجی رہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس کے لیے، جس کا خود ایک ممبر، کوئی بھی ممبر نہیں الیکٹ ہوا، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مخصوص نشستوں کے لیے اپنی لسٹ بھی جو قانونی ضرورت تھی وہ نہیں دی ہے۔
تو اس لحاظ سے پرہیپس الیکشن کمیشن میں تو یہ کیس آپ کا کمزور دکھتا ہے بظاہر۔ جی دیکھیں کامران صاحب، اس سے پہلے کہ میں کیس کے میرٹس کی بات کروں، مجھے جو افسوس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میرا خیال تھا کہ شاید پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہیں وہ ایسی جماعتیں ہیں جو جمہوریت میں یقین رکھتی ہیں، اور کم از کم ان کو اپنی سیٹیں مل گئی ہیں تو اب دوسروں کی سیٹیں چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنے گریڈی یا لالچی ہوں گے کہ وہ کوشش کریں گے کہ کسی اور کی سیٹیں بھی ہڑپ کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے۔ لیکن آج میں نے دیکھا، آپ نے ذکر بھی کیا اپنی انٹرو میں، کہ پی ایم ایل این نے بھی کہا اور پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ ہم یہ سیٹیں چاہتے ہیں اور ہم یہ سیٹیں لینا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم آئے ہیں عدالت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے۔ اب آپ آرٹیکل پڑھیں اگر 51، تو آرٹیکل 51 جو آئین کا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا حق صرف ان سیٹوں پہ ہے جتنے آپ کے کینڈیڈیٹس آئے ہوں۔ یعنی کہ اگر آپ کے پی کے کا اگزامپل لیں تو کے پی کے میں ٹوٹل 99 سیٹس ہیں اور 25 سیٹس ہیں جو کہ مائنورٹیز اور خواتین کی ہیں۔ وہ 25 سیٹس جو ہیں، 99 جو سیٹیں ہیں ان میں سے 93 سیٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں۔ اب یہ 93 سیٹس جو ہیں اس کے پروپورشنیٹ آپ کو مل رہا ہے یہ 25 سیٹوں میں سے، یعنی کہ تقریباً کوئی 23 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جو پیپلز پارٹی ہیں اور جو پی ایم ایل این ہیں، جن کی کوئی بھی نشست نہیں ہے کے پی کے میں، وہ چاہ رہی ہیں کہ یہ جو 25 سیٹوں میں سے 22 سیٹیں ہیں وہ بھی کسی طرح ان لوگوں کو مل جائیں جن کی صرف 2 سیٹیں ہیں کے پی کے میں۔ اسی طرح پنجاب کا اور اسی طرح سینٹر میں وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ چیز مانگ رہے ہیں جس کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ اب آتے ہیں میرٹس کیس کے۔ میرٹس یہ ہیں جی کہ سب سے پہلے تو یقینی طور پہ جو نیشنل اسمبلی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، وہ مکمل نہیں ہو سکتی جب تک یہ ان سیٹوں کا فیصلہ نہ ہو، اور اسی لیے نہ پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو سکتا ہے، نہ پرائم منسٹر کا الیکشن ہو سکتا ہے، نہ سینٹ کے الیکشن ہو سکتے ہیں جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان ان سیٹوں کا فیصلہ نہ کرے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ سیٹیں خالی رکھیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ سیٹیں کسی اس کو دے دیں اس کو دے دیں جو کہ جن کا پروپورشنیٹ اتنا تعداد ہی نہ ہو کینڈیڈیٹس کی نیشنل اسمبلی میں، تو خالی بھی نہیں رکھی جا سکتی، ان کو دوسری پارٹیز کو دی بھی نہیں جا سکتی سیٹیں، تو پھر آپ کو لیکن جو ان سیٹوں کی دعوے دار جماعت ہے سنی اتحاد کونسل، اس کا بھی تو کیس مضبوط نہیں ہے نا، کیونکہ اصل تو آپ پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا، یہ سنی اتحاد کونسل ہے۔ سنی اتحاد کونسل نے جو قانون کے مطابق اپنی ریزرو سیٹس کے لیے جمع کرانی تھی لسٹ، وہ تو انہوں نے جمع نہیں کرائی، اور اس کے ساتھ ہی پھر ان کی وہ خود بھی کوئی الیکشن نہیں، ایک بھی الیکشن نہیں جیتے ہیں، ایک بھی سیٹ ان کی اپنی نہیں ہے۔ کامران صاحب میرے سامنے آرٹیکل 51 ہے، کیونکہ آئین سب سے بالا تر ہوتا ہے، آئین میں جو لکھا ہے وہی ہمیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ آئین میں یہ لکھا ہے آرٹیکل 51 میں کہ پولیٹیکل پارٹی کو ملے گا، جس پولیٹیکل پارٹی کو بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جوائن کر لیں اس کی پھر اس کے مطابق اس کی سیٹ ملے گی۔ یہ پرووائزو لکھا ہے، پرووائزو میں لکھا ہے کہ فار دا پرپز آف دس پیراگراف the total number of general seats won by a political party shall include the independent returned candidates who may join such political party۔ یعنی کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جوائن کر لیں گے ریزرو سیٹس ان کو مل جائیں گی۔ اس میں یہ نہیں لکھا کہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں ہونا ضروری ہے اس پولیٹیکل پارٹی کا، اس میں صرف لکھا ہے پولیٹیکل پارٹی۔ جہاں تک پارلیمنٹری پارٹی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، جب آئین پارلیمنٹری پارٹی کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو آرٹیکل 63A میں آئین کہتا ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی ہوگی which is different، جو مختلف ہے، الگ ہے۔ جو آپ فرما رہے ہیں اس کا اپنا ویٹ ہے، اور سب سے بڑی بات تو obviously ایک اس کی ایک ویسے مورل ویلیو ہے ہر لحاظ سے، مگر ایک آپ کے پاس ابھی بھی بہت امپورٹنٹ ایک امید کی کرن ہمیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ جو آپ کا الیکشن سمبل والا کیس تھا اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے آپ ہی کی بات پر آپ نے اس خدشے کا باقاعدہ اظہار کیا تھا ان سے کہ ایسا ہوگا جیسا کہ اب ہو رہا ہے ریزرو سیٹس کے معاملے پہ، مگر انہوں نے آپ کو بہت ہی ری ایشور کیا تھا، بہت ہی انہوں نے آپ کی بات کو ایک طرح سے اکنالج کرتے ہوئے بہت زیادہ ری ایشور کیا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئیے گا یہ معاملہ لے کے،
اور یہ آپ کو ملنی چاہیے، پرہیپس وہ اس طرح سے ہی کہہ رہے تھے، اور پھر اگر نہیں ہوتی تو آپ ہمارے پاس لے کے آئیں، ہم آپ کو ریزالو کر کے دیں گے یہ پورا معاملہ۔ تو ابھی بہرحال اس کا ایک اینڈ گیم تو وہاں ہوگا نا؟ جی اینڈ گیم بالکل ہوگا، لیکن جو ہمیں خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر کوئی غیر آئینی فیصلہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ایک یہ ریزرو سیٹس کو یا تو فیصلہ کیے بغیر یا ان کو رکھے بغیر، ہمیں دیے بغیر باقی الیکشنز کرا دے گا، تو سارے الیکشنز، پریزیڈنٹ کا الیکشن، سینٹ کے الیکشنز، چیف پرائم منسٹر کے الیکشنز، اسپیکر کے الیکشنز، وہ سارے متنازع ہو جائیں گے، وہ ساروں کی لیجٹمیسی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کے مطابق فیصلہ کرے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ نیشنل اسمبلی جلدی کمپلیٹ کریں تاکہ میں اس کا سیشن بلا سکوں، وہ بھی ایک ایشو کرائسس بن گیا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنا سمپل ایشو ہے کہ کینڈیڈیٹس جیتے، آزاد جیتے، پی ٹی آئی کے بینر کے تحت جیتے، انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لی، پولیٹیکل پارٹی کو آئین کہتا ہے کہ آپ اس کے مطابق سیٹیں دے دیں۔ اب یہ اتنی لالچ کیوں کہ آپ وہ سیٹیں جو کہ ایک یہ بھی تو دیکھیں نا، پی ٹی آئی بھی تو دیکھے نا کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشنز کرا دیتے آپ، چلے پہلے آپ کا نہیں ہوا، وہ سارے ڈسپیوٹ ہو گیا بہت بڑا، اس کے بعد بھی اتنا بڑا ٹائم آپ کے پاس، کئی بار آپ نے اعلان کیا، انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا، اور اب جو ہے وہ سچویشن ایسی ہو گئی جدھر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن 3 مارچ کو ہونے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے آج جو پریزیڈنشل الیکشن کی بھی بات ہو گئی ہے، دوسرے بھی جو پرائم منسٹر کا الیکشن ہو جائے گا، یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی، تو کچھ آپ اپنی خود بھی تو ذمہ داری ادا کریں نا۔ دوسری چیز یہ کہ بہرحال الیکشن ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سنی کونسل کو اپنی ریزرو سیٹس کے حوالے سے اپنی لسٹ دینی تھی، کانسٹیٹیوشن آپ نے مینشن کیا ہے 51 آرٹیکل، مگر الیکشن ایکٹ کو تو فلاؤٹ کیا ہے سنی اتحاد کونسل نے۔ جی دیکھیں، وہ بھی ایک آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک کیس کیا تھا جس میں یہ فیصلہ کیا تھا ہائی کورٹ لاہور نے، اور یہ کہا تھا کہ آپ کی لسٹ جو ہے وہ ایگزاسٹ اگر ہو بھی جائے، آپ نے لسٹ نہ بھی دی ہو، تب بھی آپ کو اجازت ہے کہ الیکشن کے بعد جب آپ دیکھیں کہ آپ کو لوگوں نے اور مزید جوائن کر لیا ہے یا آپ کی ایک پارلیمنٹری پارٹی بن گئی ہے، تو پھر آپ اس کے مطابق لسٹ دوبارہ دے سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو آئین ہے، یہ ایک کسی چیز کو، جمہوریت کو، پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو روکنے کے لیے نہیں بنا، یہ اس کو آگے فروغ دینے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے بنا ہے۔ تو اسی لیے آئین نے کہا ہے کہ آپ کی یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس ٹیکنیکلٹیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بیسک پرنسپل کیا ہے؟ بیسک پرنسپل یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، رجسٹرڈ ہے، 10 بندے، 20 بندے، 50 بندے، 100 بندے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی ہے، وہ جوائن کر سکتے ہیں، وہ اس پولیٹیکل پارٹی کی ایک پارلیمنٹری پارٹی بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو ریزرو سیٹس آئین کہتا ہے کہ آپ دے دیں، آپ جو آئین کا تقاضا ہے پورا کریں، جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا تقاضا ہے پورا کریں۔ یہ ٹیکنیکلٹیز میں رہ کے اور یہ کہہ کے کہ نہیں ہمیں تو مل گئی، ہم نے تو کھانا کھا لیا، ہمیں تو ساری سیٹیں مل گئیں، لیکن ہم اب چاہتے ہیں کہ ان کو سیٹیں نہ ملیں بلکہ ان کی سیٹیں جو ہیں، ان کا جو شیئر ہے وہ بھی ہم کو مل جائے۔ یہ کون سی پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ تو جائے گا نا سپریم کورٹ پہ۔ جسٹس قاضی فائزی صاحب، چیف جسٹس صاحب خود آپ کو اس بارے میں یقین دہانی کرا چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب یہ معاملہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہاں جائے گا، اور سپریم کورٹ بھی اس چیز کو آئی گیس محسوس کرے گی کہ آپ کو اگر یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں پارلیمنٹ، یہ پرائم منسٹر کے اور پھر آگے پریزیڈنٹ کے اور تمام معاملات میں اگر آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا، تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔